کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سالوں کی جد و جہد تھی مکہ معظمہ میں، لیکن ان کے اوپر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کی بچیوں نے دف بجا کر ان کا استقبال کیا، اور وہاں کے لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی ایمان لے آئے، اور انہوں نے مہاجرین مکہ کے لیے انصار کا کردار ادا کیا، اتنی زیادہ قربانیاں دیں۔ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر استقبال کیوں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے ذہنوں میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ یہ معصوم بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بم برسا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکال رہے ہیں، کبھی نظر آتا ہے کہ کچھ اسرائیلی اور سیٹلرز آ کر کسی کے گھر پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور کہیں پہ اسی کے گھر میں کسی فلسطینی یا مسلمان کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر اسی کے ایک پورشن میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسرائیلی فلسطینیوں کو انہی کے گھروں سے بے دخل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سالوں کی جد و جہد تھی مکہ معظمہ میں، لیکن ان کے اوپر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے؟ لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کی بچیوں نے دف بجا کر ان کا استقبال کیا، اور وہاں کے لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی ایمان لے آئے، اور انہوں نے مہاجرین مکہ کے لیے انصار کا کردار ادا کیا، اتنی زیادہ قربانیاں دیں۔ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر استقبال کیوں کیا تھا؟ پھر آپ نے کبھی سوچا کہ قرآن پاک میں جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ بنی اسرائیل ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کا اوپننگ چیپٹر ہے، قرآن کا ڈور ہے، اس کے فوراً بعد جو پہلی سورت آتی ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، سورۃ البقرہ، اور وہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں جس قدر بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس قدر مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے۔ مسلمان مخاطب ضرور ہیں لیکن مسلمانوں کا ذکر بنی اسرائیل سے کم ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر حکومت عطا کی تھی، نہ صرف پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر حکومت عطا کی تھی بلکہ جنات، چرند پرند، جانوروں اور حتیٰ کہ چونٹیوں تک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی تھی۔ وہ کون تھے؟ ان کا بنی اسرائیل سے کیا تعلق تھا؟ نہ صرف یہ بلکہ بنی اسرائیل کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ اور بنی اسرائیل کہیں ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہیں؟ بنی اسرائیل کا رشتے میں مسلمانوں سے کیا تعلق بنتا ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ رشتے میں بنی اسرائیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے فیکٹس ہم بنی اسرائیل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ لاجک سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بنی اسرائیل یہاں فلسطین کی سرزمین میں جمع کیوں ہو رہے ہیں، اور یروشلم اور بیت المقدس میں ان کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ جو قوم پاسٹ میں اتنی عظیم رہی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی عطا کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت عطا کی، جن کو بیت المقدس جیسی بابرکت زمین عطا کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بارکنا حولہ، کہ وہ جگہ برکت والی ہے، مسجد اقصیٰ اور اس کے آس پاس کی جگہ برکت والی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا۔ وہ قوم اب واپس وہاں کیوں جمع ہو رہی ہے اور اس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے؟
اس سیریز میں ہم ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ٹوٹلی فرام دا اکیڈمک پرسپیکٹیو۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس بھی جاننے کو ملیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ہماری ویب سائٹ QuranCharts.com کو ضرور وزٹ کیجئے۔ ہم وہاں پر ٹائم ٹو ٹائم قرآن سے اخذ شدہ چارٹس اور معلومات ڈالتے رہتے ہیں۔ QuranCharts.com پر جائیں اور وہاں سے اس سیریز سے ریلیٹڈ آپ کو چارٹس بھی مل جائیں گے، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئے تو اس پیغام کو اپنے 1 2 3 دوست، احباب، فیملی ممبر سے ضرور شیئر کریں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں کون اور ان کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ اتنے کانشیس کیوں ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں، اور کیا ہم بھی کانشیس ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیٹس سٹارٹ انشاءاللہ۔